بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 11 فروری 2022 روز جمعۃ المبارک 10 رجب بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں ہیں، کیونکہ انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب بھر کی اتھینٹک خبریں آپ کے لیے۔ سبسکرائب کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے ابھا ایئرپورٹ پر حملے کے بارے میں بات کریں گے، اس کے علاوہ اقامات، جوازات، فلائٹس اور دوسری بہت سی اہم اپڈیٹس، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ابھا ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے 12 افراد کون ہیں؟ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ جمعرات کو ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش پر تباہ کیے جانے والے ڈرون کے ملبے سے جو 12 لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بریگیڈیئر المالکی نے مزید کہا کہ ڈرون کو تباہ کرنے کی کوشش کے دوران اس کے پرخچے اڑ گئے تھے جو ایئرپورٹ کے احاطے میں آ کر گرے، جن سے 2 سعودی شہری، 4 بنگلہ دیشی، 2 نیپالی اور 1 فلپائنی، 1 سری لنکن اور 1 انڈین زخمی ہوا۔ المالکی نے توجہ دلائی کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اہلکاروں اور مختلف ملکوں کے مسافر شہریوں کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ المالکی نے کہا حوثیوں نے ایئرپورٹ پر حملہ کر کے بین الاقوامی انسانی قانون کے روایتی اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول ایئرپورٹ ہے اور بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق اسے حملوں سے تحفظ حاصل ہے۔ پیٹرول پمپ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ الحصہ شہر میں واقع پیٹرول پمپ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا آگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمے نے کہا کہ الحصہ شہر کے العزیزیہ محلے میں واقع پیٹرول پمپ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی۔ شہری دفاع ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور آگ کو محدود کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ریکارڈ وقت میں قابو پا لیا گیا۔ آگ کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ ریاض میں بھی لوٹ مار میں ملوث سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا تجارتی مراکز کو لوٹنے، گھروں اور استراحہ میں ڈاکہ ڈالنے کے الزام میں مقامی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی نے بتایا کہ پولیس ترجمان جو مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان کے گھروں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ تاجروں نے شاپنگ سینٹر میں لوٹ مار کی کمپلین بھی کرائی تھی۔ پولیس نے واردات کرنے والے شہری کی نشاندہی کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور قانونی کارروائی کے بعد اس کو پبلک پروسیکیوشن میں حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب آنے والے گھریلو ملازمین کی تعداد میں 15% اضافہ۔ سعودی عرب میں گھریلو عملے کی درآمد کے ادارے مسانت نے کہا کہ 2021 کے چوتھی سہ ماہی کے دوران گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے دسمبر کے درمیان سعودی عرب آنے والے گھریلو ملازمین کی تعداد میں 15% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مسانت پلیٹ فارم کے ذریعے 14 سے زیادہ ملکوں سے گھریلو ملازم درآمد کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسانت پلیٹ فارم وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے ماتحت ہے۔ مسانت کی کوشش ہے کہ جن نئے ملکوں سے گھریلو ملازم درآمد کیے جائیں وہاں گھریلو عملے کا معیار اچھا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ان ملکوں میں جرائم کی شرح، وہاں کی زبان، تعلیم کا معیار، درآمد کی لاگت یعنی کتنی قیمت آئے گی لے کر آنے گھریلو ملازم، اور تنخواہوں وغیرہ کے تناسب کے جائزوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ مسانت نے توجہ دلائی ہے کہ 2021 کی چوتھی سہ ماہی کے دوران گھریلو ملازمین کی درآمد کے ایگریمنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اکتوبر کے دوران 65,000، نومبر میں 69,000 سے زیادہ جاب کے ایگریمنٹ نئے ہوئے اور جبکہ دسمبر میں 76,000 جاب کے نئے ایگریمنٹ رجسٹر ہوئے۔ مسانت نے بتایا سب سے زیادہ گھریلو ملازم بنگلہ دیش سے طلب کیے جا رہے ہیں، وہاں سے 12,000 سے زیادہ گھریلو ملازمین کے معاہدے ریکارڈ پر آئے ہیں۔ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں سے 11,000 سے زیادہ گھریلو ملازمین کے ایگریمنٹ ہوئے۔ انڈیا 11,000 سے تیسرے نمبر پر ہے اور جہاں اکتوبر اور نومبر کے مقابلے میں جاب کے ایگریمنٹ زیادہ دیکھے گئے۔ مسانت نے توجہ دلائی کہ نومبر 2021 کے دوران فلپائن سے 13,000، بنگلہ دیش سے 13,000 اور مصر سے 9,000 سے زیادہ جاب کے ایگریمنٹ ہوئے۔ اسی طرح اکتوبر میں فلپائن سے 13,000، بنگلہ دیش سے 11 اور یوگنڈا سے 10,000 معاہدے ہوئے۔ یاد رہے کہ مسانت گھریلو ملازمین کی درآمد کی کارروائی کا ایکسپرٹ ادارہ ہے۔ یہ افرادی قوت کی درآمد میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی اکانومی کورونا کی وبا کے بعد دوبارہ ترقی کی طرف گامزن۔ عالمی وبائی مرض کورونا کے باعث گزشتہ ایک سال کے دوران تخفیف کے بعد سعودی معیشت وہ 2021 میں دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔
عرب نیوز کے مطابق سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کی حقیقی مجموعی ملکی پیداوار میں گزشتہ سال 3.3% اضافہ ہوا، جبکہ 2020 میں کرونا وبا نے زیادہ تر اکانومی جو سرگرمیاں تھیں اس کو مفلوج کر دیا تھا۔ سعودی معیشت 2021 میں ایک بار پھر ترقی کا سفر طے کیا، اور آپ کو بتاتے چلے جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق حقیقی جو سعودی عرب کا ریئل جی ڈی پی ہے اس میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں چوتھی سہ-ماہی میں 6.8% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر کتنا چالان؟ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے پر 1 سے 2,000 ریال چالان کیا جا سکتا ہے۔ آج نیوز نے ٹریفک پولیس کی جانب سے دی گئی وضاحت کے حوالے سے کہا، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کوئی بھی خواہ مرد ہو یا خاتون گاڑی نہ چلائیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا بھگتنا ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص نے ادارہ ٹریفک پولیس سے دریافت کیا کہ ڈرائیونگ آنے کے باوجود لائسنس نہ ہونے پر جرمانے کی حد کتنی ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹر پر ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول گاڑی چلانے کی بنیادی سب سے پہلی شرط ہے۔ سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے لازمی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جائے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر سڑکوں پر گاڑی چلانا خلاف قانون مانا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے زبردست سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جو بھی بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے اس پر قانون کی شق نمبر 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس خلاف ورزی کے مرتکب پر کم سے کم 1,000 اور زیادہ سے زیادہ 2,000 ریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ جرمانے کا تعین جائے وقوع یعنی کہ اسی جگہ پر موجود پولیس جو اہلکار ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں سامنے آتی ہیں، جس میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل تو کیا ہے مگر موقع پر ساتھ نہیں تھا، جبکہ جس نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل ہی نہیں کیا اور سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اس پر خلاف ورزی کی نوعیت مختلف اور بہت سنگین ہوگی۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ بعض خواتین بغیر لائسنس حاصل کیے ڈرائیونگ کرتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط فعل اور سنگین قانون شکنی ہے۔ خواتین کو چاہیے وہ جب تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہ کر لیں سڑکوں پر گاڑی نہ چلائیں۔ سعودی عربین ایئر لائن جو ہے وہ اطمینان کے ذریعے کون سی سہولت کا اضافہ کیا ہے؟ سعودی عربین ایئر لائن نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر اعتمادنہ اپلیکیشن کی سہولت کا اضافہ کیا ہے۔ گوگل پلے اور اپلیکیشن سٹور پر جو موجود یہ اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے یہ سہولت موجود ہے۔ سعودی ایئر لائن نے وزارت حج و عمرہ کے تعاون سے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اس کی وزارت انتہائی کم وقت میں اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی سہولتیں مہیا ہوں گی۔ سعودی ایئر لائن اپنے مسافروں کو پہلے مرحلے میں نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے۔ مسافر جدہ اور طائف کے لیے ریزرویشن کراتے وقت اس اپلیکیشن کے ذریعے عمرے کا اجازت نامہ جاری کرا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سعودیہ اگلے مرحلے میں کئی مزید سہولتیں دے گا۔ اعتمادنہ اپلیکیشن پر مہیا تمام سہولتیں سعودی ایئر لائن کے مسافروں کو حاصل ہوں گی۔ مثلا مسجد حرم میں نماز، مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ شریف میں نماز کا اجازت نامہ سعودی ایئر لائن کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی ایئر لائن سفر کے دوران اپنے مسافروں کو عمرہ کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کا موقع آسانی سے مہیا کرے گا۔ اعتمادنہ مع سعودیہ استعمال کرنے والوں کو ٹکٹ اور مطلوبہ معلومات کے اندراج پر عمرہ نماز اور زیارت کا اجازت نامہ ترجیحی بنیادوں پر ملے گا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل عملے کی حاضری یقینی بنانا اہم۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے وفاقی محتسب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایئرپورٹس پر ون ونڈو آپریشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی محتسب سید طاہر شہباز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 85 لاکھ بیرون ملک پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بیان کے مطابق ہر سال 22 ارب ڈالر زر مبادلہ بھجوانے والے بیرون ملک پاکستانیوں کو مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے ایئرپورٹس پر قائم ون ونڈو ڈیسک پر عملے کی حاضری کو یقینی بنانا سب سے اہم ہے۔ وفاقی محتسب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ون ونڈو ڈیسک کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ ون ونڈو ڈیسک کے بارے میں بہتر آگہی کی ضرورت ہے تاکہ مسافر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجلاس میں بیرون ملک پاکستانیوں کی آسانی کے لیے امیگریشن، FIA اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور دیگر اداروں نے روابط مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مسافروں کو بروقت سہولیات مہیا کی جا سکے۔ UAE کا آئندہ ہفتے سے کورونا SOPs میں نرمی کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے مختلف سرگرمیوں اور پروگراموں کے شرکا کی انتہائی حد کی پابندی ختم کرنے اور مساجد میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ کم کرنے کے 1 میٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات میں ادارہ صحت کی ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے بتایا کہ ملک میں وبا کے گراف میں کمی آئی ہے، صورتحال معمول کی جانب آ رہی ہے۔ اقتصادی اور سیاحتی تفریحاتی اداروں، شاپنگ سینٹرز میں سرگرمیوں اور پروگراموں اور ٹرانسپورٹ کے وسائل سے فائدہ اٹھانے والوں کی انتہائی تعداد 15
15 फरवरी तक ख़त्म करने का फैसला किया गया है। शादी ब्याह और ताज़ियती इज्तिमाआत में शुरका की इंतहाई हद की पाबंदी का उठाने का फैसला कर लिया गया। इदारा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि मसाजिद में नमाजियों और इबादत घरों में आने वालों के दरमियान फासला कम करके 1 मीटर कर दिया गया है। डॉक्टर फरीदा अल हुसैन ने कहा कि अमारात ने साइंटिफिक बुनियादों पर प्रोग्राम और स्कीमें तैयार कर रखी हैं। महकमा सेहत के माहिरीन वबा की सूरत हाल पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। मशरक़ वस्ता के 50 उम्दा रेस्टोरेंट्स में शामिल रियाद के 5 रेस्टोरेंट। रवां हफ्ते एक बरतानवी कंपनी ने मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के सन 2022 के 50 बेहतरीन रेस्टोरेंट की लिस्ट जारी की है, जिसमें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मौजूद 5 रेस्टोरेंट शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के अलावा उर्दन, मराकश, लेबनान, यूएई, कुवैत, ट्यूनिस और मिस्र समेत खित्ते के 11 अरब ममालिक के रेस्टोरेंट इस लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दे दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।